بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 318 ہے اور آج ہم سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں، آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان ینصرکم، اگر مدد کریں تمہاری، اللہ فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب و آنے والا تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے، من بعد، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ دوسری بات، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر دوسرا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، زندگی اور موت، نفع اور نقصان، عروج و زوال، کامیابی و ناکامی، عزت و ذلت، قوت و کمزوری، صحت اور بیماری، ہدایت اور گمراہی، مالداری اور غریبی، فتح و شکست، ان سب کے پیچھے اللہ کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان اپنی دولت، طاقت، کامیابی، عروج، صحت اور عزت کی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھول جاتا ہے۔ مومن مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے بندہ، غلام، محکوم اور محتاج بن کر رہے۔ اس میں بندے کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر وقت، ہر حالت میں وہ اسی کی طرف رجوع ہو اور اسی سے مدد مانگے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ بہترین سبق دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی مدد کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہی مومن بندے کی پہچان ہے۔ مومن مسلمان اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اگر میرا رب میری مدد کا ارادہ کرے تو پھر مجھ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر میرا رب ہی میری مدد کا ارادہ ترک کر دے تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کوئی میری مدد کرے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم سب سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہونے کے بجائے کمزور بندوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اس سے ہر حال میں مدد مانگنی ہے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ وہ ذو القوۃ المتین اور فعال لما یرید، قادر مطلق رب ذوالجلال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس انسان پر بھروسہ کرے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ جس کے بارے میں خود پیدا کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حال میں مدد فرمائے اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنے والا اور اسی پر بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔